میں اپنے کارکنوں سے درخواست کروں گا، آپ کی محبت کی بہت قدر ہے، چند آج اہم باتیں کرنی چاہتا ہوں، اس لیے ذرا خاموشی سے، اب نعرے بالکل نہیں لگیں گے، نعرے ہم بعد میں لگائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے ساتھی جہانگیر ترین خان صاحب کے گروپ کے میرے معزز اراکین، علیم خان صاحب کے گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسد کھوکھر صاحب، میرے دوست اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب، اور بالخصوص پنجاب کی عوام کا، آج میں بہت عاجزی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈپٹی اسپیکرز کی رولنگ دے سکتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کو سیل کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر کرفیو نافذ کر سکتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کے ملازمین کو اسمبلی کے اندر قید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ضمیر کو نہیں قید کر سکتے۔ اور آج خدا کے فضل و کرم سے جو ایک عددی اکثریت کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ آج جہاں پر معزز اراکین نے اس کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا، یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی مہربانی۔ میں پنجاب کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 4 دن ہو گئے، یہ کھیل تماشا جو وفاق سے شروع ہوا اور آج وہی کھلواڑ جو وفاق میں آئین کے ساتھ ہوا، قانون کے ساتھ ہوا، آج اسی کا تسلسل جو ہے وہ پنجاب میں آ چکا ہے۔ 4 دن سے پنجاب کے صوبے کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، 4 سال سے کوئی والی وارث تھا نہیں، کرپشن کا بازار گرم تھا، عمران کا وسیم اکرم پلس جو ہے دونوں ہاتھوں سے کرپشن کو، پیسے کو سمیٹ رہا تھا۔ تو کیا اس 12 کروڑ صوبے سے کتنا انتقام لینا ہے عمران نیازی؟ کبھی اجلاس کی تاریخ دی جاتی ہے، پرویز الہی صاحب آتے ہیں اور جب پتہ لگتا ہے کہ عددی اکثریت پوری نہیں، 6 منٹ کے اندر اجلاس برخاست کر دیا جاتا ہے۔ وہ آئینی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، وہ اجلاس صریحاً لیڈر آف دی ہاؤس کے انتخاب کے لیے بلایا گیا تھا، پھر رات کے دوسرے پہر میں پھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اجلاس اب ہوگا 7:30 بجے ہوگا۔ اجلاس اسمبلی میں نہیں ہو سکا، اسمبلی کے دروازے عوام کے منتخب نمائندوں پر بند کر دیے گئے۔ پرویز الہی صاحب، یہ آپ کی جو سیاہ کرتوت ہے، یہ تاریخ چیخ چیخ کر اس سیاہ کرتوت کی ہمیشہ گواہی دے گی کہ آپ نے پنجاب کے عوام کو اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چننے سے محروم رکھا، آپ نے اس عوام پر ظلم کیا جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں۔ آپ کا بھی احتساب ہوگا، اور پنجاب کی انتظامیہ پرویز الہی صاحب کی ذاتی ملازم نہیں ہے، ان کو بھی میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وقت بدلنا ہے، اور جو افسر حکومت کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، جو ذاتی ملازم بن کر قانون اور آئین چکنی کرے گا، اس کا بھی ہم احتساب کریں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ دوبارہ ہیئرنگ کرے گا، تمام تر عوام کی نظریں عدالت عظمیٰ پر مرکوز ہیں، اور میں عدالت عظمیٰ سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ یہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کسی کا دل نہیں ٹوٹا، یہ آئین پاکستان ٹوٹا ہے، آئین پاکستان کو پامال کیا گیا ہے، یہ پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے۔
آپ مہربانی فرما کر کل فیصلہ صادر فرمائیں تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔ اگر یہ جو آئین پر زخم لگا ہے اس کا مداوع نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ عدالت عظمیٰ اس آئین شکنی کا نوٹس لے گی اور آئین کو دوبارہ سے عزت دے گی، تقویت دے گی تاکہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے۔ اگر یہ جمہوریت کی گاڑی رک گئی، آئین شکنوں کو کٹہرے میں نہ لا گیا تو پھر اس ملک میں روزگار نہیں آئے گا، ترقی نہیں آئے گی، جمہوریت نہیں ہوگی، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی اور یہ خدا نخواستہ یہ ملک ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ پاکستان سے، پاکستانی قوم سے بھی میری پرزور اپیل ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو وفاق میں EVM کا بل پاس ہوا ہے، اوورسیز پاکستانی کا بل پاس ہوا ہے، تو آپ لوگ اسی EVM کے سسٹم سے ہی اس الیکشن میں جائیں گے یا آپ لوگ عدالت میں دوبارہ رجوع کریں گے کہ EVM سسٹم کو ختم کیا جائے تب آپ الیکشن میں جائیں گے؟ اس سے پہلے یہ آئین توڑ حکومت کو گھر بھیجیں گے جو کہ جا چکی ہے، بس آخری گھر کا رہ گیا وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں پر بات کریں گے اور ضرور اس کو دیکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو حل کر کے الیکشن میں جائیں گے۔ شاردار تار لگا دی اور پہلی مرتبہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر چاروں گیٹ بند کر دیے گئے، نہ اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے باہر آ سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پرویز نے اتنا بڑا اقدام آپ کی وجہ سے کیوں اٹھا لیا؟ بس کئی مرتبہ اقتدار کی ہوش انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، لیکن میرے پاکستانیوں میری ایک بات سن لو۔ میں آج پاکستان کی عوام سے، پنجاب کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین شکنی جس نے کی اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اور میں پہلے پاکستانی ہوں، بعد میں سیاستدان ہوں، بعد میں اپوزیشن لیڈر ہوں۔ آج پاکستان کی عوام کے مسائل کچھ اور ہیں میرے ساتھیوں۔ یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، آج گھروں میں بھوک ہے، بچے دودھ کے لیے ترستے ہیں، مزدور بے روزگار ہیں، ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، لوگوں کا اعتماد اس سسٹم سے اٹھ رہا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آئین پر چلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک میں خوشحالی تبھی ہوگی جب آئین اور قانون کی عزت ہوگی۔ تو انشاءاللہ عوام کی مدد سے اور اللہ کے فضل سے نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے اور آئین شکنی کا بھی حساب لیں گے، اور عوام کو جو اس عمران نیازی کی ظالم حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پیسا اس کا بھی حساب لیں گے۔ ایک بات میں بتاؤں، آپ کی ایک بات کا جواب سن لیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ
वहाँ पर असम्बली में कायदे ऐवान के इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब जो सूबे का तर्जुमान होता है, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम आज, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 7:30 जो इजलास होना था, आइन और कानून के मुताबिक हम इजलास मुनक्किद करेंगे। तो ये जो तमाशा है ना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी आज, ये परवेज़ इलाही जो है आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये खिलवाड़ परवेज़ इलाही साहब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपको अवाम के कटहरे में आके इस जुल्म का हिसाब देना होगा। क्या आपकी ज़ात इतनी बड़ी हो गई, आपकी अना इतनी बड़ी हो गई कि आपने आइन पाकिस्तान को नीचा कर दिया और अपनी अना के लिए आपने सारे आइन और कानून जो है वो तोड़े? तो इंशाअल्लाह अब ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये जो बांटने वालों का टाइम ख़त्म हो गया है। अब ये मजाक बनेंगे जिन्होंने आइन का मजाक बनाया इंशाअल्लाह, और हम पूरी तरह यकसू हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो हम इसका मुआसवा करेंगे साजिशी खत जो है वो एक जाली खत है, उसका कोई वजूद नहीं है। वो अपनी नाकिस कारकर्दगी, अपनी नाअहली, अपनी तारीखी नालायकी को छुपाने के लिए वो एक कागज का टुकड़ा लहरा दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो पूरे पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि वो एक झूठ था, वो एक बहाना था अपने कारकर्दगी को छुपाने का, वो नहीं चला। अच्छा मैम, ये बताइएगा, एक तो अपने तौर पर जो है पाकिस्तान क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जिस सिस्टम के जोर पे ये लड़ाई अल्लाह के फजल से नहीं की, उन्होंने ये लड़ाई अल्लाह ताला के करम के बाद उन्होंने अपनी सच्चाई से जीती है, उन्होंने अपने अवाम की सपोर्ट से जीती है, उन्होंने हक पर रहकर जीती है, उन्होंने ये पूरी सपोर्ट जो है वो जमहूरी जिद्दोजहद के जो नतीजे में जीती है। उसका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उन्होंने सिस्टम को शिकस्त दी। अच्छा मैम, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और अपोजिशन ने अपनी पंजाब असम्बली में अपनी वो तो शामिल कर दी है, जाहिर है कि लेकिन इसके बावजूद जो है इनका चीफ मिनिस्टर जो है नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए यकीनन आपको 16 अप्रैल का इजलास है वो उसमें जाना पड़ेगा। एक तो उस वाले से बताइएगा कि 16 अप्रैल का जो इजलास है उस पर स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरा ये है कि 16 अप्रैल को इजलास हो या आज हो या कल हो, मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अक्सरियत साबित कर चुकी है। जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अताब बंदियाल, वो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNA के समधी हैं, और ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि फैमिली बैकग्राउंड यूज होगा और जो फैसला आएगा ये अपोजिशन के हक में आएगा। क्या आप नहीं समझती कि सिटिंग चीफ जस्टिस को इस बेंच से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए दीगर जजेस? देखिए, ये बड़ी, मैं किसी भी स्पेकुलेशन पे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं किसी के किरदार पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहती। ये सवाल बिल्कुल जो है वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस अब पंजाब की सिचुएशन देखें तो तमाम तर कोशिश ये हो रही है कि हमजा शहबाज किसी भी तरीके से वज़ीर आला पंजाब न बन सके। आप इस साजिश को कैसे रोकेंगे? ज़ाहिर है स्पीकर भी उन्हीं का है, गवर्नर भी उन्हीं का है, सिस्टम सारा उनके पास है, PMLN क्या उनसे रास्ता क्या करें? देखिए, बात ये है कि जमहूरियत में कौन इलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर, कौन इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान के या सूबे के अवाम। तो सूबे के अवाम ने
مینڈیٹ دیا اپنے ممبران کو. ان تمام ممبران نے ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا, اس کو چیف منسٹر بنایا. آج ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کل ایکسیپٹ نہیں کر رہے, پرسوں یہ بات خود ہی ایکسیپٹ کر لیں گے. ان کو بھاگنا تو پڑے گا, جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. تو اب یہ جتنی دیر ان کے پاس کیونکہ میجورٹی نہیں ہے تو یہ بھاگیں گے نا, آخری دن تک بھاگیں گے. گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں اور بات آپ کی جماعت اور متحدہ اپوزیشن کیا یہ غداری کے سیکٹری جماعت ہے, اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے بھی کوئی ابھی پٹیشن کو دائر کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو صورتحال ہے, ہم جو کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے وہ نیک ہے, جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ بد ہے, تو یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ میرے بھائی یہ سازش جو ہے نا, سازش اپوزیشن نے نہیں کی. سازش تو عمران نیازی نے ان 4 سالوں میں پاکستانی عوام کے ساتھ کی. اس عوام کی مقدر جو ہے بے روزگاری بنا دیا, مہنگائی بنا دیا اور کرپشن بنا دیا. سازش تو عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس 4 سال جو شوگر میں مسلط تھا وہ سازش ہے. تو اللہ نے چاہا تو اس سازش کا بدلہ عوام کے ووٹوں سے لیں گے. عمران نیازی کو نہیں بھاگنے دیں گے. اور پرویز الہی صاحب, آپ کو میں 3 دن سے وارن کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ کو سمجھ آئے گی. پاکستانی عوام اور پنجاب کی عوام آپ کو سمجھ دلائیں گے. آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور عزت اور وقار کے ساتھ ہمارے ساتھ ایوان میں مقابلہ کریں, عدلی اکثریت ثابت کریں. میں آپ کو آپ کی بات مان لوں گا. تو اب میں نہ مانوں نہیں چلے گا, آپ کا گنڈاسا نہیں چلے گا. انشاءاللہ عوام اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی. آپ کو عوام اور آئین کی قانون کی حکمرانی کے سامنے اپنا سر جھکانا ہوگا. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.